أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده
أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم۔ سورہ سبا کی آیات 34 سے 39 نمبر تک پڑھی گئیں۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا مگر کہنے لگے وہاں کے آسودہ لوگ جو تمہارے ہاتھ بھیجا گیا ہے ہم اس کو نہیں مانتے، اور کہنے لگے ہم زیادہ ہیں مال اور اولاد میں اور ہم پر آفت نہیں آنے والی۔ تو کہہ میرا رب ہے جو کشادہ کر دیتا ہے روزی جس کو چاہے اور معاف کر دیتا ہے جس کو چاہے، لیکن بہت لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد وہ نہیں کہ نزدیک کر دیں ہمارے پاس تمہارا درجہ، پر جو کوئی یقین لایا اور بھلا کام کیا تو ان کے لیے ہے بدلہ دونا ان کے کیے کام کا۔ اور وہ جھروکوں میں بیٹھے ہیں دل جمعی سے، اور جو لوگ دوڑتے ہیں ہماری آیتوں کے ہرانے کو وہ عذاب میں پکڑے ہوئے آتے ہیں۔ تو کہہ میرا رب ہے جو کشادہ کر دیتا ہے روزی جس کو چاہے اپنے بندوں میں اور معاف کر دیتا ہے، اور جو خرچ کرتے ہو کچھ چیز وہ اس کا عوض دیتا ہے، اور وہ بہتر ہے روزی دینے والا۔ سورہ سبا کی ان آیات میں مشرکین اور کافروں کا وہ احوال بیان کیا گیا کہ جب ان کے سامنے حق بات کو پیش کیا جاتا تو ان کی عادت ہی یہ تھی کہ وہ اللہ کے پیغام کو جھٹلاتے، رسولوں کی رسالت کو جھٹلاتے تھے اور مختلف طریقوں سے جھٹلانے کی بھرپور کوشش کرتے تھے۔ یہاں پر بھی ایک ایسا ہی حال اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور ان آیات میں اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ دنیا میں مال دولت کا ملنا، اولاد کا کثرت سے ملنا، یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ مال اور اولاد رکھنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، بلکہ دنیا میں تو اللہ جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے، جس کو چاہے معاف تول کر دیتا ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا یہ کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، بلکہ حقیقت میں اللہ کے قریب ہونے کی جو وجہ ہے وہ ایمان ہے اور عمل صالح ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دگنا ثواب ان کو دیا جائے گا۔ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کو اختیار کرتے ہیں ان کو دگنا عذاب اور دگنا ثواب دیا جائے گا۔ اور پھر جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کو جھوٹ ثابت کرنے کے مختلف ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے عذاب میں پکڑے ہوئے آئیں گے، ان کو عذاب میں جکڑ لیا جائے گا۔ چنانچہ تفسیر کا خلاصہ سماعت فرمائیے
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے اقوال ضلالت و اقوال جہالت سے آپ مغموم نہ ہوں، کیونکہ یہ معاملہ تو انوکھا آپ ہی کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈر سنانے والا پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے ان کفار معاصرین کی طرح یہی کہا کہ ہم تو ان احکام کے منکر ہیں جو تم کو دے کر بھیجا گیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم مال اور اولاد میں تم سے زیادہ ہیں، اور یہ دلیل ہے ہمارے مکرم و مقبول عند اللہ ہونے کی، بس ہم کو کبھی عذاب نہ ہوگا۔ اور یہی بات کفار مکہ کہتے ہیں، کما قال تعالی قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر من مقاما، بس غم نہ کیجئے، البتہ ان کے قول کو رد کیجئے اور ان سے یوں کہہ دیجئے کہ وسعت رزق کا مدار قبول عند اللہ نہیں ہے بلکہ محض مشیت ہے، چنانچہ میرا پروردگار جس کو چاہتا ہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے، اور اس میں حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن اکثر لوگ اس سے واقف نہیں کہ مدار اس کا دوسری مصلحتوں پر ہے، قبولیت عند اللہ پر نہیں ہے۔ اور اے کفار، یہ بھی سن رکھو کہ جس طرح تمہارے اموال و اولاد دلیل و علامت قرب عند اللہ کے نہیں، اسی طرح تمہارے اموال و اولاد ایسی چیزیں نہیں جو تم کو درجے میں ہمارا مقرب بنا دے، یعنی مؤثر و علت قرب کی بھی اس میں نہیں ہے، بس نہ اموال و اولاد قبولیت پر مرتب ہے اور نہ اموال و اولاد پر قبولیت مرتب ہے، ہاں مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، یہ دونوں چیزیں البتہ سبب قرب ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے نیک عمل کا دونا صلہ ہے، یعنی عمل سے زیادہ خواہ دونے سے بھی زیادہ ہو، لقولہ تعالی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اور وہ بہشت کے بالا خانوں میں چین سے بیٹھے ہوں گے، اور جو لوگ ان کے خلاف محض اموال و اولاد پر مغرور ہے اور ایمان و عمل صالح کو اختیار نہیں کرتے بلکہ وہ ہماری آیتوں کے متعلق ان کے ابطال کی کوشش کر رہے ہیں نبی کو ہرانے کے لیے، تو ایسے لوگ عذاب میں لائے جائیں گے۔ دنیا کی دولت اور عزت کو مقبولیت عند اللہ کی دلیل سمجھنے کا قدیم شیطانی فریب۔ ابتدائے دنیا سے دنیا کی دولت اور عیش و عشرت کے نشے میں مخمور ہونے والوں نے ہمیشہ حق کی آواز کی مخالفت اور انبیاء و صلحاء کی عداوت کا طریقہ اختیار کیا ہے، الا ما شاء اللہ۔ اس پر سرہ یہ ہے کہ وہ اہل حق کے مقابلے میں اپنی موجودہ حالت پر مگن اور مطمئن ہونے کی یہ دلیل بھی دیتے تھے کہ اگر ہمارے اعمال و عادات اللہ کو پسند نہ ہوتے تو ہمیں دنیا کی دولت و عزت اور حکومت کیوں دیتے۔ قرآن کریم نے اس کا جواب متعدد آیات میں مختلف عنوانات سے دیا ہے۔ آیات مذکورہ کا نزول بھی اسی طرح کے ایک واقعے سے متعلق اور اس لغو دلیل کا جواب ہے۔ حدیث میں ہے کہ زمانے جاہلیت میں دو شخص ایک کاروبار میں شریک تھے، پھر ان میں سے ایک جگہ چھوڑ کر کسی ساحلی علاقے پر چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ کی نبوت اور رسالت کا چرچا ہوا، تو ساحلی ساتھی نے مکی ساتھی کو خط لکھ کر دریافت کیا کہ ان کے دعوے نبوت کا تم لوگوں نے کیا اثر لیا۔ اس پر مکی ساتھی نے جواب لکھا کہ قریش میں سے تو کوئی بھی ان کا تابع نہیں، صرف غریب مسکین بے حیثیت لوگ ان کے پیچھے لگے ہیں۔ ساحلی ساتھی وہاں کی اپنی تجارت چھوڑ کر مکہ مکرمہ آیا اور اپنے ساتھی سے کہا کہ مجھے ان کا پتہ بتلاؤ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ ساحلی ساتھی کچھ کتب قدیمہ تورات و انجیل وغیرہ کا مطالعہ کیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا کہ آپ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت اسلام کے اہم اجزاء کا ذکر فرمایا۔ دعوت اسلام کو آپ کی زبان مبارک سے سنتے ہی اس نے کہا اشہد انک رسول اللہ، یعنی میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے عرض کیا کہ آپ کی دعوت کا حق ہونا تو عقل سے سمجھا، اور اس کی علامت یہ دیکھی کہ جتنے انبیاء علیہ السلام پہلے آئے ہیں سب کے ماننے والے ابتدا میں قوم کے غریب و فقیر دنیا میں کم حیثیت لوگ ہوئے ہیں۔ اس پر یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی ما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها، مترف طرف سے مشتق ہے جس کے معنی ناز و نعمت کی فراوانی کے ہیں۔ مترفین سے مراد اغنیاء اور مالدار اور قوم کے رؤوسا ہے،
قرآن کریم نے مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں فرمایا ہے کہ جب کبھی ہم نے کوئی رسول بھیجا ہے تو مال و دولت کے نشے اور ناز و نعمت میں پلے ہوئے لوگوں نے اس کا مقابلہ کفر و انکار ہی سے کیا ہے۔ جیسا کہ واقعہ آپ نے سماعت کیا کہ دو دوست تھے مکے میں تجارت کیا کرتے تھے، کسی وجہ سے ایک ساتھی مکہ چھوڑ کر ساحلی علاقے میں چلا گیا۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا مکہ اور مکے کے اطراف کے علاقوں میں پھیلنے لگا تو یہ ساحل پر رہنے والے ساتھی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی نبوت کے بارے میں سنا تو اس نے اپنے مکے میں رہنے والے ساتھی کو خط لکھ کر دریافت کیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کا کیا حال چال ہے، کون سے لوگ ان پر ایمان لا رہے ہیں، کون سے لوگ ان کے ساتھی بنے ہوئے ہیں۔ تو مکے کے رہنے والے ساتھی نے خط کے جواب میں لکھا کہ ان پر ایمان لانے والے، ان کا ساتھ دینے والے زیادہ تر غریب مسکین لوگ ہیں اور پسماندہ قسم کے لوگ ہیں، کوئی عزت دار رئیس مالدار آدمی، کوئی سردار آدمی ان کی دعوت کو ابھی تک قبول نہیں کیا۔ تو وہ شخص سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، کیونکہ وہ شخص اپنے زمانے کی کچھ پرانی تورات و انجیل کی کتابوں کے کچھ نسخے پڑھا کرتا تھا، اور تورات و انجیل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں بہت سی بشارتیں اور آپ کو پیش آنے والے احوال کا ذکر تھا۔ اور اس آیت میں تو یہاں تک بتا دیا گیا کہ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها، کوئی بھی زمانے میں، کوئی بھی بستی میں، کوئی بھی نبی ایسا نہیں آیا کہ جس کے ماننے والے ابتدا میں غریب ہی رہے ہوں۔ ہمیشہ غریب لوگ ہی ایمان لاتے رہے، پسماندہ اور کمزور لوگ ہی پہلے ایمان لائے، الا مترفوها، لیکن پیسے والے لوگ، ناز و نعمتوں میں پلنے والے لوگ، مالدار سردار قسم کے لوگ، بڑے بڑے عہدیدار، یہ لوگ فوری ایمان نہیں لائے۔ تو یہاں پر بھی یہی صورتحال پیش آئی۔ تو اس ساحل پر رہنے والے ساتھی نے سوچا کہ چلو مکہ جائیں اور جا کر وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں۔ چنانچہ وہ مکہ آیا اور مکہ آ کر اپنے اس مکے میں رہنے والے ساتھی سے ملا، مل کر اس نے کہا کہ مجھے محمد سے ملاؤ، تو وہ لے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دیا۔ جب یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے کچھ سوالات کیے اور اسلام کے بارے میں دریافت کیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب کوئی نیا شخص آتا تو اسلام کی موٹی موٹی باتیں، ایمان کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کیا ہے، رسول کی رسالت کیا ہے، اسلامی تعلیمات کیا ہیں، نماز کی اہمیت، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کے سلسلے میں چند باتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نئے آنے والے کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ وہی باتیں اس شخص کے سامنے بھی رکھ دی گئیں اور اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں صرف غریب قسم کے ہی لوگ ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے تورات و انجیل میں یہ سب احوال پڑھے تھے اور جتنی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں نے سنی ہے، پڑھی ہے، وہ سب نظر آ رہی ہیں۔ تو سب سے مطمئن ہو کر اس نے فوری گواہی دی، اشہد انک رسول اللہ، اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب اس شخص نے یہ گواہی دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کو کیسے پتا چلا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے عقل سے یہ بات سمجھ لی کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں، اور جہاں تک آپ کی نشانیوں کا تعلق ہے، میں نے تورات و انجیل میں آپ کے بارے میں جو نشانیاں پڑھی ہیں وہ نشانیاں پوری میں نے یہاں پر مشاہدہ کر لی، اس لیے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس واقعے کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی، وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها۔ دوسری آیت میں ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین، یعنی ہم تم سے مال و دولت میں بھی زیادہ، اولاد میں بھی زیادہ ہے، اس لیے ہم عذاب میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ بظاہر ان کے قول کا یہ مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم قابل عذاب ہوتے تو ہمیں اتنی دولت و عزت کیوں دیتا؟ قرآن کریم نے تیسری اور چوتھی آیت میں ان کا جواب دیا،
قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور ما اموالکم ولا اولادکم۔ خلاصہ جواب کا یہ ہے کہ دنیا میں مال و دولت یا عزت اور جاہ کی کمی بیشی اللہ کے نزدیک مقبول یا مردود ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ تکوینی مصالح کے پیش نظر دنیا میں تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے مال و دولت فراوانی کے ساتھ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، جس کی تکوینی حکمت وہی جانتا ہے۔ مگر مال و اولاد کی بہتات کو اللہ کے نزدیک مقبولیت کی دلیل سمجھنا یہ جہالت ہے، کیونکہ اس کے نزدیک مقبولیت کا مدار صرف ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ جس کو یہ حاصل نہیں مال و اولاد کتنا ہی زیادہ رکھتا ہو وہ اس کو اللہ کے نزدیک مقبول نہیں بنا سکتے۔ اسی مضمون کو قرآن کریم نے متعدد آیات میں فرمایا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم مِّن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مال و اولاد کی بہتات سے ان کی امداد کرتے ہیں یہ کچھ ان کے لیے انجام آخرت کے اعتبار سے خیر ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ حقیقت میں بے خبر ہیں کہ جو مال و اولاد انسان کو اللہ سے غافل کرے اس کے لیے وہ مال و اولاد وبال ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ یعنی ان کافروں کو مال و اولاد سے آپ تعجب نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کو اسی مال و اولاد کے ذریعے دنیا میں مبتلا عذاب کرتے اور انجام کار ان کی جان اسی حالت کفر میں نکل جائے جس کا نتیجہ آخرت کا دائمی عذاب ہو۔ مال و اولاد کے ذریعے دنیا میں عذاب دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں مال و دولت کی محبت میں ایسے مبتلا ہو جائیں کہ اپنے انجام اور خدا و آخرت کی طرف کبھی التفات نہ ہو، جس کا انجام دائمی عذاب ہے۔ اور بہت سے مال و اولاد والوں کو اس دنیا میں بھی مال و اولاد ہی کی خاطر بلکہ انہی کے ذریعے ہزاروں مصائب و تکالیف جھیلنی پڑتی ہیں۔ ان کی سزا و عذاب تو اسی عالم سے شروع ہو جاتا ہے۔ ایک اصول ان آیات میں بتا دیا گیا ہے، دنیا میں بہت سے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد سے نوازا ہے، بہت مال کمایا، بہت جائیداد بنائی، بہت بینک بیلنس، سونا چاندی جمع کر لیا، تو وہ لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم پر مہربان ہے۔ بظاہر دنیا کا مال دولت ملنا بھی اللہ کی مہربانی ہی کا نتیجہ ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کو مال و دولت اولاد کی کثرت مل جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو چاہتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اس لیے نواز رہا ہے، ایسی بات نہیں۔ یہ تو اللہ کے پاس تقدیر میں اس کی مشیت کے مطابق پہلے سے طے ہے کہ کس کو کتنا مال دیں، کس کو کتنی اولاد دیں، اسی کے مطابق انسان کو اپنی تقدیر کے فیصلے کے مطابق دنیا میں مال و دولت ملتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہرگز نہیں ہے کہ مال دولت رکھنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہیں، چہیتے ہیں، اس لیے اللہ ان کو دنیا میں نواز رہا، ایسی بات نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا، ایمان اور عمل صالح رکھنے والا ہی اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ کسی کے پاس مال دولت تو نہیں ہے لیکن وہ شریعت کا پابند ہے، غریب ہے، نماز وقت پر پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وقت پر حج کر لیتا ہے، لوگوں کے ساتھ وفاداری کے ساتھ رہتا ہے، عہد کی وفا کرتا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، ایسا آدمی دراصل دولت مند ہے۔ اس کے پاس دنیا کی مال و دولت تو نہیں ہے لیکن اخلاق کی، ایمان کی، عمل صالح کی دولت ہے، اور یہ دولت دراصل وہ دولت ہے جس سے وہ دنیا میں بھی مقبول ہوتا ہے لوگوں کے درمیان، اور آخرت میں بھی اللہ کے پاس وہ بندہ مقبول ہوگا انشاءاللہ۔ اور قرآن مجید اس بات کی شہادت دیتا ہے۔ اس زمانے میں تو جب پیغمبر آتے تھے اور ان کی دعوت کو غریب لوگ قبول کرتے تھے تو پیسے والے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پیغمبروں کے پیچھے تو غریب لوگ لگتے ہیں، لیکن آج کے ہمارے زمانے میں بھی یہ بات بالکل صحیح ہے۔ عام طور پر اللہ ماشاءاللہ ایگزمپشن کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن عام طور پر صورتحال آج بھی یہی ہے کہ دین کی پابندی کرنے والے زیادہ تر غریب لوگ ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ غریب بھی دین کی پابندی نہیں کرتے اور بہت زیادہ امیر بھی دین کی پابندی نہیں کرتے، جن کو ہم مڈل کلاس کہہ سکتے ہیں، ایسے لوگ بھی دراصل غریب ہی کہلاتے ہیں،
اور یہ لوگ زیادہ تر دین کے پابند نظر آتے ہیں. اور بہت پیسہ جب لوگوں کے پاس آتا ہے، اگر کوئی شخص غربت کی سطح سے اٹھ کر امیر بن رہا ہے، اب اس کے پاس پیسہ آنے لگ گیا، تنخواہ بڑی ہو گئی، بچے بڑے ہو گئے، باہر چلے گئے، پیسے بھیج رہے، ڈالر ریال مال دولت آ رہی ہے، تو چلو جائیداد خرید لی. اب تک کرایہ کے گھر میں رہتے تھے، اب ذاتی گھر، پلاٹ بھی مل گیا، فلیٹ بھی مل گیا. اب پہلے سائیکل بھی میسر نہیں تھی، اب کار میں پھرنے لگا ہے. اب نماز پڑھنا اس کو بہت بھاری معلوم ہوتا ہے، اور اب اس کے ذہن میں آہستہ آہستہ ایسے شیطانی خیالات آنے لگتے ہیں کہ بھئی اب وہ بیچارے غریب لوگ مسجد جاتے نماز پڑھ لیتے ہیں، امام صاحب مؤذن صاحب غریب لوگ بیچارے نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم تو اب پیسے والے ہو گئے. ارے بھائی تم اللہ کی رحمت کا اور اس کی دین کا شکر ادا کرو، نماز پڑھو. بھئی اللہ نے تو ہم کو چاہا ہے، اسی لیے تو مال دولت سے نوازا ہے. اس کے ذہن میں خیال آتا کہ اللہ چاہتا ہے تبھی تو ہم کو یہ دیا. اور غریب لوگوں کے بارے میں ان کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ ان کو نہیں چاہتا ہے، دیکھو بیچارے غریب ہیں، اللہ ان کو کچھ بھی نہیں دے رہا، ہم کو دے رہا. اور اس زمانے کے مالدار لوگوں کے دلوں میں یہ بھی خیال آتا تھا کہ ہم تو مالدار لوگ ہیں، اللہ کا عذاب آئے گا بھی تو ہم پر نہیں آئے گا، ہم تو اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں. اس لیے کہ اگر کچھ ہو بھی گیا، طوفان آ گیا، زلزلہ آ گیا، کوئی پریشانی آ گئی، تو میرے پاس دوسرا گھر ہے، بڑی بلڈنگ ہے، اوپر چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا، بہت مضبوط بنا ہوا مکان ہے، طوفان سے مجھے بچا لے گا. تدابیر ہوتے ہیں. بیماری آ گئی تو بڑے دواخانے میں جا کے علاج کروں گا. انڈیا میں نہیں ہو سکتا تو لندن جاؤں گا، امریکہ جا کے علاج کراؤں گا. مرنے کا تو سوال ہی نہیں. یہ زبان سے تو نہیں آتا. موت ایک ایسی اصل حقیقت ہے کہ جس کا انکار آدمی اپنی زبان سے نہیں لا سکتا، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. وقت کا بادشاہ بھی رہا ہو، خدائی کا دعویٰ کرنے والا بھی رہا تو اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہو سکی کہ وہ موت کا انکار کرے. لیکن ذہن میں ایک ایسا رجحان ہوتا ہے کہ میں علاج تو کرا سکتا ہوں، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، بڑے ہاسپٹل کو جاؤں گا، بہترین علاج کراؤں گا، جتنا چاہے پیسہ خرچ کروں گا. اور لوگ کرتے بھی ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں اپنے علاج معالجے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ انسان کو سب کچھ دے کر ایک وقت پر آدمی کو اتنا بے بس و مجبور کر کے چھوڑ دیتا ہے کہ آدمی نے اپنا مال خرچ کیا، روپیہ خرچ کیا، پیسہ خرچ کیا، دواخانہ گیا، علاج کرایا، لاکھوں روپیے کا بل ادا کرنے کے بعد اپنے بھائی کی، اپنے رشتہ دار کی لاش لے کر آنا پڑتا. ایسا نہیں ہے کہ اس نے علاج نہیں کیا، پیسہ خرچ نہیں کیا، سب کچھ کر دیتا ہے. لیکن جو تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے وہاں ڈاکٹروں کی ڈاکٹری مجبور کر دیتی ہے. ٹیکنالوجی آ کر اپنا آخری ٹیکنالوجی بھی استعمال کرنے کے باوجود آدمی اپنی مجبوری کا اظہار کرتا ہے. اور بڑے سے بڑا ڈاکٹر آخری میں آ کر سوری بول کے نیچے منڈی ڈال کے چلا جائے، کچھ نہیں کر سکتا. وہ بے بس ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، محتاج. یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جو انسان کو یاد دلائی جا رہی ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ تمہارے پاس مال ہے، اولاد ہے، جائیداد ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، وسائل ہے. بڑے بڑے ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں، دنیا کے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں، ان کو بول کے ریکمنڈیشن کراؤں گا، ان کو بول کے ریکمنڈیشن کراؤں گا. ہر ایک کو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بہرحال صحت مند ہو ہی جائے جب تک کہ اس کی تقدیر میں نہ ہو. اور اللہ کی عجیب شان ہے کہ پیسے والا آدمی، روپیہ والا آدمی، وسائل والا، اولاد والا، لوگ اپنی جانیں دے کر اس کی جان بچانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن ایسی مجبوری میں لے جا کر اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے کہ لاکھوں عوام تڑپ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہیلی کاپٹر کدھر ہے. پوری سیکورٹی پریشان ہے، ملک پریشان ہے، اور سارے وسائل جھونک دیے گئے. اس کی تلاش میں دوسرے ہیلی کاپٹر پھر رہے ہیں، پلینز پھر رہے ہیں، بسیں لگا دی گئی ہیں، فوجی لگا دیے گئے ہیں. چھان بین چل رہی ہے کہ صاحب کہاں چلے گئے، راڈار سے غائب ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلتا. اور جا کے دیکھے تو جنگلات میں بالکل بے یار و مددگار ہو کر اس کے سیکورٹی والے بھی مارے گئے، اس کے افسر بھی مارے گئے، اور وہ بھی ہلاک ہو کر 2 دن 3 دن ہو گئے لاشیں سڑتی پڑی ہیں. اور حادثہ ایسا خطرناک ہو جاتا ہے کہ لاشیں جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جاتی ہیں، اور سارے نشانیاں لے کر ڈھونڈا جاتا ہے کہ کون سی لاش کس کی ہے پتہ نہیں چلتا.
تابوت بنا کر اس کے اوپر جس کی تصویر لگا دی گئی، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں اسی کی لاش ہے، لیکن حقیقت کا پتہ نہیں ہے کہ کس کی لاش کس میں رکھی ہے، ہاتھ کس کا ہے، پیر کس کا ہے، سر کس کا ہے، نہیں معلوم۔ یہ صورتحال ہو جاتی ہے۔ اور پھر کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے حالات سے انسان کو گزار دیا جاتا ہے کہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ بھئی یہ آدمی بچے گا کہ نہیں بچے گا۔ گولیاں لگ چکی ہیں، چاقو کے خنجر کے زخم لگا دیے گئے ہیں، 20 یوں زخم ہیں جسم پر لگے ہوئے ہیں، 4 8 گولیاں لگ گئی ہیں، اور سب کے اندر بے بسی ہے، مایوسی ہے، لاچاری ہے، سب ہاتھ چھوڑ چکے ہیں، علاج ہو رہا ہے، لوگ دعائیں کر رہے ہیں، اور اللہ کو منظور ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بچا لیتے ہیں۔ مثالیں سامنے آتی ہیں، ہمارے شہر میں آتی ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے نواز دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کی زندگی کو مختصر کر دیتے ہیں۔ یہ سارے حالات انسان کی عبرت کی نگاہ کو کھولنے کے لیے کافی ہے کہ آدمی کبھی بھی اپنے ترکیب کے اوپر انحصار نہ کرے، اس پر بھروسہ نہ کرے، بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر، اور یہ بات سمجھ لے کہ جو بھی تقدیر میں مقدر ہے وہ ہو کر رہے۔ اللہ نے بیماری لکھی ہے، بیماری آئے گی، اللہ نے شفا لکھی ہے، شفا ہوگی، اللہ نے حیات لکھی ہے تو آدمی زندہ ہو کر واپس آئے گا، اگر اللہ نے موت لکھ دی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف پلٹنا چاہنا ہے۔ اس اٹل حقیقت سے انسان کو منہ نہیں موڑنا چاہیے، اسی کا درس ان آیات میں دیا جا رہا ہے۔ اور مشرکین کو، کفار کو اس بات کا الزام رہتا تھا کہ ہمارے پاس مال ہے، اولاد ہے، یہ بیچارے نبی غریب آدمی ہیں، ان کے پاس آنے جانے والے غریب لوگ ہیں، ہم ان کے پاس جا کر کہاں بچیں۔ مشرکین مکہ نے کئی بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ یہ غریب لوگوں کو ذرا آپ بازو کر دیجئے، پھر ہم آ کر بیٹھیں گے، سردار ہیں ہم اپنی قوم کے، ہم میں سے اگر کوئی ایمان قبول کر لے گا تو ہماری قوم کا، ہماری کمیونٹی کا، ہمارے قبیلے کا ہر آدمی ایمان قبول کر لے گا تو پھر آپ کا ہی کام بن جائے گا، اس لیے ذرا ان لوگوں کو آپ بازو ہٹائیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اپنی ہر چیز کو قربان کر کے آپ کے پاس آئے ہیں، اگرچہ کہ وہ فی الحال غریب ہیں لیکن ان کی طرف سے آپ منہ مت، اپنی مجلس سے ان کو ہٹائیے مت، بازو بھی مت کیجیے، بلکہ انہی کو آپ اتنی عزت دیجیے جس عزت کے وہ حقدار ہیں۔ یہ مشرکین، یہ دھوکے باز لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم آئیں گے، ہم ایمان قبول کریں گے، ہم اسلام کا کام کریں گے، ہزاروں بار ان کے مطالبات قبول کیے گئے لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار ہی کیا، انہوں نے کفر ہی کیا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی لوگوں نے یہی اعتراض کیا اور کہا کہ آپ کے پاس غریب لوگ اور پسماندہ قسم کے لوگ آتے ہیں، اے نوح ذرا ان کو آپ بازو ہٹا دیجئے، پھر ہم سوچیں گے آپ کی بات سننے کے بارے میں۔ تو نوح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا، آپ بھی ان لوگوں کو اپنے سے دور مت کیجیے، یہ مخلصین ان کی بات سنیے اور انہی کے اوپر آپ توجہ دیجیے۔ وہ جو لوگ پیسے والے مالدار لوگ ہیں ان کو مال کا، اولاد کا بہت کام ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اور اس آیت میں تو ایسے تمام احوال کو کور کر لیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہاں پر فرما دیا کہ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها، مترف کا ترجمہ اور اس کی تفصیل آپ نے سماعت کر لی ہے کہ ناز و نعم میں پلنے والے لوگ، پیسے کے نشے میں، ابتدا سے بچپن سے ان کے پاس ایسا مال رہا، دولت رہی، ماں باپ بھی ان کی خواہشوں کو پوری کرتے رہے، ان کے ناز نخرے کو سہنے کی عادت ہے، اور وہ ناز نخروں کے اندر رہنے والے لوگ کبھی ایمان نہیں لائے، صرف ایمان لانے والے غریب لوگ ہی رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو، تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، یہ ایمان و عمل صالح والوں کا حال بتلایا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک مقبول یہی لوگ ہیں، دنیا میں کوئی ان کی قدر پہچانے یا نہ پہچانے، آخرت میں ان کو جزائے ضعف ملے گی۔ ضعف بکثرت ضاد مصدر ہے جس کے معنی ایک شے کے مثل یا امثال کے آتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں دولت والے اپنی دولت کو بڑھانے میں لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی جزا کو آخرت میں بڑھا دیں گے۔ ایک عمل کی جزا اس کے 10 گنا ہوگی اور اس میں بھی منحصر نہیں، اس کے اخلاق اور عمل صالح دوسرے اسباب سے ایک عمل کی جزا اس کے 700 گنا تک ملنا بھی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اور اس میں بھی حصر نہیں،
اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. اور یہ لوگ جنت کے غرفوں میں مامون اور ہمیشہ کے لیے ہر رنج و غم سے محفوظ رہیں گے. غرفات غرفہ کی جمع ہے، مکان کا جو حصہ دوسرے حصوں سے ممتاز اور اعلیٰ سمجھا جائے اس کو غرفہ کہتے ہیں. غرفہ گھر کا سب سے اچھا روم، جس کو آج ہم ڈرائنگ روم بولتے ہیں. اچھا فرنیچر وہاں لا کے رکھتے ہیں، اس کو زیادہ ڈیکوریٹ کر کے رکھتے، زیادہ صاف ستھرا رکھتے. کوئی مہمان آیا تو پہلے اس کو لا کے وہاں بٹھا، اندر کیسا بھی ڈال دیتے. لیکن ڈرائنگ روم سب سے اچھا ہوتا ہے. اور ایسے ہی ڈرائنگ روم جیسے کمرے کو غرفہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ نیک ہوں گے جنت میں ان کو غرفات آمینون دیے جائیں گے. کئی ایسے خوبصورت کمرے، سجے سجائے مکانات ان کو دیے جائیں گے جس کے اندر وہ محفوظ و مامون رہیں گے، ہر قسم کے شر سے، فساد سے، ڈر سے، خوف سے، غم سے محفوظ. غم، خوف، ڈر کئی طرح کا ہو سکتا ہے، بیماریوں کا ہو، چوروں کا ہو، دشمنوں کا ہو، اور مال کو ختم کر دینے والے ذرائع ہوں. کسی بھی ذریعے سے انسان کا مال ختم ہو جاتا ہے. کوئی چیز آدمی اتنی چاہت سے، خواہش سے خریدتا ہے کہ زندگی بھر کی وہ ایک خواہش ہے. کسی کی خواہش ہے کہ ایک کار مجھے مل جائے، سب سے زیادہ بہترین کار میں خریدوں گا. ایک بزرگ نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک ایسے ہی جوڑا تھا، دونوں میاں بیوی کی خواہش تھی کہ اچھی کار خرید. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، کار خریدنے کا تھا. بازار گئے، نئی کار لے کر آئے، بہت خوبصورت کار، جس کا کلر، جس کی ٹیکنالوجی سب سے زیادہ ایڈوانس، لا کر اپنے گھر کے سامنے رکھا. اب ان کی چھوٹی سی بچی ہے، نہ سمجھ. بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی نئی چیز دیکھی تو اس کو ہاتھ لگاتے، کچھ چیز لے کے اس پہ لکیراں مارنا شروع کر دیتے. وہ خوشی سے کرتے ہیں، بچے خوشی سے کرتے ہیں. کوئی بھی اچھی چیز دیکھی تو اس کو لے کے کروشنا کرنا شروع کر دیتے. تو یہ چھوٹی سی بچی جو دیکھی کہ ابا نئی کار لا کے رکھے ہیں تو خوشی خوشی گئی. ہاتھ میں پہننے کی چوڑیوں کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کو ملا، زمین پر گرا ہوا. وہ چوڑی کا ٹکڑا لے کے کار کے اوپر اس کو کھروچے ڈالنا شروع کیا. باپ اندر سے آیا اور اس نے دیکھا کہ بچی نئی کار کے اوپر اسکریچز مار. آپ دیکھیے گاڑیاں رکھنے والے جانتے ہیں، گاڑی پہ ایک اسکریچ پڑا تو کتنی تکلیف ہوتی. ابھی شو روم سے لا کے رکھا ہے اور ابھی بیوی کو بلانے اندر گیا، جا کے بیوی کو بلا کے لے کے آیا، اسی دیر میں اپنی ہی بچی اس کے کار پہ چوڑی کے ٹکڑے سے کھروچے مار رہی. وہ غصے سے بے قابو ہو گیا اور اسی چوڑی کو لے کر اس نے اپنی بچی کے ہاتھ کے اوپر زوردار جو ہے چرپٹے لگا. ٹوٹی ہوئی چوڑی سے اچھے خاصے ہاتھ کٹ جاتے ہیں، ہاتھ اس کے کٹے، زخم بڑھ گیا اور غصے کی حالت تھی. ماں کو بھی غصہ آ گیا، باپ کو بھی غصہ آ گیا. بچی کو تو زخمی کر دیا، اس کے بعد چھوڑ دیا اور کئی دن تک اس کی طرف توجہ بھی نہیں دی، اس لیے کہ نئی کار پہ اس نے کھروچے مار. جب وقت گزر گیا، اس کا علاج بھی نہیں ہوا اور بچی کی تکلیف بڑی، ہاتھ میں سوجن آ گئی، اس کے اندر پس آ گیا. لے گئے ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر نے سارا معائنہ کر کے کہا کہ اس بچی کے ہاتھ میں پوائزن ہو گیا ہے، اب اس کا علاج کچھ نہیں ہو سکتا، آپریشن کر کے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. چنانچہ ڈاکٹر کے پاس گئے، اب علاج اس کے سوا کوئی دوسرا تھا نہیں. آپریشن کر دیا گیا اور بچی کو بے ہوش کر کے آپریشن کے ذریعے ہاتھ کاٹ دیا گیا. جب بچی کو ہوش آیا تو وہ تڑپتے ہوئے اپنے باپ سے پوچھنے لگی کہ ابو جی میرا ہاتھ کیا ہوا. اور وہ ایک لوٹی بیٹی ہے. اب ماں باپ کو ہوش آیا کہ ہم نے کیا غلطی کی کہ ایک کار کے چھوٹے سے کھروچے کے عوض اپنی بیٹی کا ہاتھ ضائع کر دیا. اور وہ بیٹی بھی بڑی چہیتی تھی. چنانچہ انہوں نے سنایا واقعہ کہ باپ کو جب بچی کی یہ تڑپ اس کے سامنے آئی اور ہوش میں آتے وقت آدمی بہت تڑپتا ہے. کسی بھی آپریشن کے کیس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ ہوش میں آتا ہے تو آدمی اتنا تڑپتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی دوسری روح اس کے جسم میں پھونکی جا رہی. تڑپتے ہوئے بچی کے وہ الفاظ جب باپ کے کان میں پڑے تو وہ اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکتا. گھر گیا، اپنی پستول لیا اور سر پہ رکھ کے فائر کر لیا، خودکشی کر لیا. یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ جس چیز کے پیچھے انسان زندگی بھر محنت کرتا ہے اس کو حاصل بھی کر لیتا ہے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اس سے کچھ فائدہ بھی اٹھا سکے گا یا وہی چیز اس کے موت کا، اس کے عذاب کا ذریعہ بنے گی. چنانچہ یہاں پہ ایک آیت نوٹ کی گئی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
ہدایت کی گئی کہ فلا تعجبک اموالکم ولا اولادکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ارادہ کر لیا ہے کہ وہ اسی مال اور اولاد کے ذریعے سے ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا، فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور یہ عذاب ان کو اسی دنیا میں دیا جائے گا اور انجام کار وہ اسی حالت کفر میں اس دنیا سے نکل جائے گا۔ تو ایسے کئی واقعات ہم سمجھتے ہیں کہ مال مل گیا، دولت مل گئی، روپیہ پیسہ مل گیا، اقتدار مل گیا، منسٹری مل گئی تو بہت بڑی کامیابی حاصل ہو گئی۔ بعض وقت یہی منسٹری ہلاکت کا سبب بنتی ہے، یہی قیادت ہلاکت کا سبب بنتی ہے، یہی مال دولت روپیہ پیسہ اور جائیداد ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں۔ جو چیز انسان چین کی زندگی حاصل کرنے کے لیے لیتا ہے وہی اس کا چین چھیننے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ اولئک لہم جزاء الضعف بما عملوا وہم فی الغرفات آمنون، یہی ہے جزا، ضعف کہتے ہیں اضافے، جس چیز کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ضعف ذات پر اگر پیش لگا دیا جائے تو وہ کمزوری ہے ضعف، اور ضعف ذات کو اگر زیر لگا دیا جائے تو یہ اضافے سے اس کے اندر مزید اضافہ ہو۔ تو جو لوگ نیک کام کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اجر و ثواب میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کو بہترین غرفات دیے جائیں گے جس میں چین ہوگا، سکون ہوگا، امن ہوگا۔ جنت کے احوال کے بارے میں قرآن مجید میں جگہ جگہ آیتیں بکھری ہوئی ہم کو ملتی ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایسی امن کی جگہ ہوگی کہ نہ کوئی جھوٹ بات وہاں سننے کو ملے گی، نہ گالی گلوچ سننے کو ملے گی، نہ بری بات اور غصہ اور گالی گلوچ ملے گی۔ چین اور سکون ایسا ہوگا کہ وہاں گفتگو لوگوں کی الا قیلا سلاما سلاما، کہ آدمی جب بات کرے گا تو سلامتی کی بات کرے گا یا آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرے گا۔ ملائکہ داخل ہوں گے جنتیوں کے پاس تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام اور کرتے ہوئے داخل ہوں گے۔ جنتی آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے، گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے تو بات سے پہلے سلام کریں گے، اور گفتگو بھی ویسی سلامتی کی، چین کی، امن کی، خوشی کی ہوگی کہ وہاں گفتگو سے بھی کسی کے دل کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچے گی، کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ ایسے معمول غرفات ان کو دیے جائیں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کشادہ کر دیتا ہے روزی جس کے لیے چاہے اپنے بندوں میں سے، اور معاف کر دیتا ہے جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، لوگ جو کچھ بھی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ وہو خیر الرازقین، وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ اتوار کو بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ سبحان ربك رب العزة عما